دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے, حضور نے سلام میں پہل کی, گفتگو ہوئی, حضور آگے بڑھ گئے. تو جبریل نے روکا کیوں تھا؟ روکا اس لیے تھا کہ جبریل کی نگاہ دیکھ رہی تھی آنے والے زمانے میں ذاکر نائک جیسے جاہل آنے والے ہیں, تو وہ کہیں گے مزار پر جانا ہندو کلچر, باپ دادا جاتے تھے مندر, اب جا رہے مزار, تو اللہ کے نبی اس کی کاٹ آج ہی 1400 سال کا پہلے کر دیجئے تاکہ آپ یہاں رکے, موسیٰ کی قبر کی زیارت کرے, تاکہ یہ سنت بن جائے کہ قبر کی زیارت کروانا میری سنت, قبر کی زیارت کرنا یا رسول اللہ آپ کی سنت, دو سنتیں قائم ہوئی. اور معراج میں جاتے ہوئے زیارت اس لیے کی, آتے ہوئے نہیں, جاتے ہوئے اس لیے کہ حضور نے ذہن دیا کہ دیکھو معراج بڑا مقدس سفر ہے, دیدار خدا کے مقصد سے جا رہا ہوں, تو میں اے امتیوں ذہن دے رہا ہوں کہ جب کسی اچھے کام کے لیے نکلو تو جو تمہارے علاقے کا ولی کامل ہو اس کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے نکلو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اہل سنت میں معمول ہے, ہم حج کے لیے بھی جاتے ہیں تو پہلے علاقے کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت اس کو یوں کہہ دیا, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد تو حاضری پاک ادھر کی. تو بہرحال یہ ذاکر نائک صاحب کا معاملہ تھا, قبروں کی زیارت ان کو شرک و بدعت نظر آتا. اور پھر اس پر ایک اعتراض اور ہوتا ہے, کیونکہ حضرت محبوب الاولیاء جن کا ہم اس منا رہے ہیں, مجھے بتایا گیا کہ مجذوب وجود, تو ایک طبقہ ایسا کہ جو مجذوبیت کا ہی انکار کر دیتا ہے, اور پھر ایسی توہینیں اور ایسی بدتمیزیاں کرتے ہیں یہ لوگ کہ جس کو سننے کے بعد آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ لوگ واقعی مسلمان ہیں یا ان کو مسلمان کہنا بھی درست ہے یا نہیں. درود شریف پڑھیں آپ تو میں بتاؤں گا. وہ بزرگ یہ جناب ہے توفیق الرحمان صاحب, سعودیہ میں رہتے ہیں, اس وقت ہے تو پاکستان کے لیکن سعودیہ میں رہتے ہیں, اور وہاں یہ کیوں رہتے ہیں؟ زکوٰۃ خیرات صدقات سے وہیں پر ملتی ہے, سارے لوگوں کا پاکی پیٹ وہیں سے بھرتا ہے. بزرگ نہیں ہوا کرتے جن کا سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز ہی ننگی ہوتی ہے, بڑی بڑی مونچھیں, بڑے ہوئے بال, گندگی اور بدبو, ننگا ننگ منگ تلنگ جا رہا ہے. یہ کچھ نہیں کہنا, یہ پہنچی بھی سرکار ہے, مقصود ہے, انہیں کچھ نہیں کہنا. سر سے ٹوپی اتار دو تو تم گستاخ ہو, تمہاری نماز نہیں ہوتی. سر سے ٹوپی اتار کے سر ننگا کرو گے, وہابی ہو, گستاخ ہو, بد مذہب ہو, آپ کی نماز نہیں ہوتی. اور اگر سارا کچھ اتار دو اب آپ رجسٹرڈ بنی ہو, کنفرم مور لگی ہوئی ہے, اور ہر چیز ننگی کرنا دے تو بس پہنچ گئے, ایک دھکا آخری لگے گا اور سیدھے جہنم میں. یہ ولیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ایک یاد رکھیے مجذوب ولی اسے کہا جاتا ہے جو ہوش و حواس میں نہیں رہتا, ظاہری دنیا کے ہوش میں نہیں رہتا, یاد الہی میں مگن ہوتا ہے, اور اللہ کی یاد میں اتنا ڈوبا ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں معافیا کا ہوش نہیں. تعالیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے. ایک ہی مسلم مصرے میں مسئلہ حل کرنا. بعض مجذوب اولیاء ایسے ملیں گے کہ کپڑے پہننے کا ہوش نہیں ہے, ان کا کچھ سطح ظاہر ہو جاتا ہے بعض اوقات, یا گھٹنے کو لے ہوئے بیٹھے اپنی دھن میں. اب چونکہ انہوں نے حدیثوں کو پڑھا نہیں بیچاروں نے, اعتراض کرنے بیٹھ گئے, اور اعتراض یہ کیا کہ صاحب وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا, مونچھیں بڑی بڑی ہیں, گندا سندا بیٹھا ہوا ہے, لباس کا ہوش نہیں ہے, وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. ٹوپی اتار دو تو تم گستاخ کہتے ہو, یا تو سب اس نے اتار دیا, ننگا پڑا ہوا, پھر بھی ولی کہتے. جناب وہ ہوش میں نہیں ہے, اور شریعت جو ہے بے ہوش آدمی کو حکم نہیں لگاتی. آپ نے ٹوپی اتاری تو آپ بھی بے ہوش ہے کیا؟ سمجھ رہے آپ, آپ بھی مظلوم ہے کیا؟ اگر مظلوم ہو تو پھر ٹوپی نہ پہنے تو ہم نہیں بولیں گے, مگر ہوش میں اور ٹوپی نہیں پہن رہے تو پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی. چلیے بہرحال ان کو رکھیے, اسی بات کو ایک دوسرے مولوی صاحب نے کچھ دوسرے انداز میں بیان کیا. ان کا نام ہے جابر عثمان, کرناٹک کے. مجذوب, یہ ایک مجذوب تھے. کیا تھے؟ ایک مجذوب تھے. مجذوب کا اصل میں مطلب جذب سے مجذوب آیا. جذب کا مطلب ہے جیسے اسپنج وغیرہ کہتا پانی کو جذب کر لیتا, ویسے انہوں اللہ کو جذب کر لیے گئے, ویسے انہوں اللہ کو جذب کر لیے گئے, کھینچ لیے. کیا پاور تھا کہ ان کے اندر معلوم تھی. روک روک کے بولوں گا میں بھول جاؤں گا. تاریخ الٹی پلٹی کیجیے, اللہ جنہیں اپنی طرف جذب کر لیتا ہے اس کو مجذوب کہتے ہیں. جو اللہ کی یاد میں جذب ہو جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں, جو اللہ کی یاد میں ڈوب جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں.
جس کو اللہ اپنے سے اتنا قریب کر لے کہ اس میں اور اللہ کے درمیان میں فرق ختم ہو جائے، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ یہ محی الدین ابن عربی کی اصطلاح دیکھیں، میں نے بات جملہ نکل گیا، اب تشریح کرنے جاؤں گا بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ بس محی الدین ابن عربی نے تصوف کی تعریف کیا کی ہے معلوم ہے؟ یہ کیا کرنے میں بچارے؟ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ تصوف میں شراب ہے، تصوف ایک شراب ہے۔ تو آپ لوگ پہلے یہی فتویٰ لگا دیں کہ شراب بول رہے ہیں، ارے یہ معرفت کی شراب ہے، یہ وہ شراب ہے۔ تصوف میں شراب ہے، جس نے یہ پی اس کو نشہ چڑھا، جس کو نشہ چڑھا وہ ڈوب گیا، جو ڈوب گیا اس نے پا لیا، جس نے پا لیا اس کے اور اس کے محبوب میں کوئی فرق نہ رہا۔ اب اس کی تشریح بڑی لمبی ہے، بس اتنا میں نے دلیل کے طور پر بول دیا کیونکہ ایک جملہ نکل گیا۔ اللہ کو جو اپنی طرف جذب کر لے وہ نہیں، اللہ تو مادوں سے پاک، حدودوں سے پاک، لمٹ سے پاک، جہت و سمتوں سے پاک۔ اللہ جنہیں اپنی طرف جذب کر لیتا ہے، جو اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے ہیں، جن کی ذاتیں اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتی ہے، اس کو مجذوب کرتے ہیں۔ تعریف انہوں نے الٹی بیان کر دی۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے کیا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن گھر میں کھینچنے کا پاور کی اسے ڈبل ڈبل تھا کہ کیا بولا مجذوب تھے۔ اس بات سے کیا نہیں بولتے یہ لوگ، گولی وغیرہ لفظ استعمال کرتے، مجذوب تھے۔ وہ مجذوب کیا، دیکھنے کو دیوانہ چھلنا کرتے، لیکن سب معلوم اس سب معلوم، دیکھنے میں دیوانہ لیکن سب معلوم تھے۔ یہ تعریف میں نہیں بول رہے، آپ کو چلو تعریف کر رہی ہے، بلکہ کیا ہے یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ آئیے مجذوب کا ذکر کہاں میں بتاتا ہوں آپ کو، صحیح مسلم کے اندر دیکھ لیجیے اسکرین پہ، اور ان کے گھر کی چھپی بھی دکھا رہا ہوں، دارالسلام سعودی عرب ریاض کا جو نسخہ اس کی حدیث ہے۔ کتاب البر والصلاۃ والادب، یہ باب کا نام ہے امام مسلم نے جو رکھا، اور اس کے اندر جو باب لایا یہ کتاب کا نام ہے، باب کا نام ہے فضل الضعفاء والخاملین۔ اب اس کے اندر دیکھیں حدیث کہلا رہے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 6577، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رب اشعث مدفوع بالابواب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا حال پراگندہ یعنی میلے کچلے، لباس میلے، داڑیاں بڑی ہوئی ہیں، یہ پراگندہ لفظ میں ساری چیزیں آ گئی، جن کے بال بکھرے ہوئے، اور مدفوع بالابواب، جن کو دیوانہ سمجھ کے لوگ دروازوں سے دھتکار دیتے ہیں، جن کو لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں، دروازوں پہ کھڑے رہنا جن کا گوارا نہیں کرتے، یہ مجذوب ہے کہ دیکھنے میں گندے سندے دروازوں پہ دھتکارے جا رہے ہیں، مگر ان کا مقام کے آگے آقا کہتے لو اقسم علی اللہ لابرہ، مقام وہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے قسم کھا لے، اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دے۔ اب اگر قسم کھا کے مردے کو ٹھوکر مارے، مردہ زندہ ہو جائے، بیمار آئے کہ حضور بیمار ہوں شفا عطا کر دیجئے، اللہ کی قسم کہا کر کہہ دے جا تجھے شفا دی گئی، اللہ قسم کو پورا کرو۔ یہ ہے مسلم کی حدیث۔ ایک بیچاروں کو صحیح مسلم پڑھنے کی توفیق نہیں، حالانکہ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، کتاب المناقب میں آئی ہے حدیث نمبر 3854، امام بزار نے بھی لکھا ہے اس کو، امام طحاوی نے بھی اس کو شرح تشکیل الاثار میں لایا ہے، حکیم ترمذی نے نواز الرسول میں لایا ہے، امام ابن حبان نے اس کو اپنے صحیح میں لکھا ہے، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں لکھا ہے، متعدد حوالے اس کے، مگر نام اہل حدیث۔ میں آصف بھائی سے معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا کیونکہ حضرت کا مجاز مجھے معلوم ہے، ایک جلسے میں ہم تھے، میں نے وہاں کافی بہت شدت سے رد کیا، تو جلسے کے بعد مجھ سے کہہ رہے تھے فاروق بھائی آج تھوڑا انداز الگ تھا، اور آپ یہاں تھوڑے پڑھے لکھے ہوں، میں LLB بھی کی ہوں، دنیا بھی تعلیم بھی ہے، دینی تعلیم بھی ہے، تو یہاں آج انداز کچھ اور تھا، تو اس لیے میں یہ جو جملہ بھی کہنے جا رہا ہوں تو معذرت کے ساتھ کہ کوئی فائشہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ بنگال والے سمجھ رہے ہیں یہ جملہ، کوئی فائشہ عورت اپنا نام تقدس بانو رکھ دے، بس اچھی سے اچھی آدم میں نہیں سکتا، کوئی فائشہ عورت اپنا نام تقدس بانو رکھ لے تو نام رکھنے سے وہ فائشہ تقدس بانو نہیں ہوتی، تو چند جاہل جن کی حدیثوں پہ نظر نہیں اپنا نام اہل حدیث رکھ لے تو اہل حدیث نہیں بن جاتے۔ اہل حدیث بننے کے لیے حدیث کا جانکار بننا پڑتا ہے، ان بیچاروں کو یہ حدیث نہیں ملی۔ اور آئیے مجذوب کا ذرا مقام بھی دیکھیں، یہ تو دنیا کی حالات تھی کہ دروازوں پہ دھتکارے گئے،
बाल बिखरे में थे, लोग दीवाना दीवाना पागल मजनून समझ रहे थे। मगर आइए जरा उनका एक मकाम क्या है। सुनाने इब्न माजा, ये भी इन्हीं बेचारों की आंखों छपी हुई है। मुझे लगता है पैसे कमाने के लिए छापते बेचारे, पढ़ते नहीं। सुनाने इब्न माजा किताब सुहद और हदीस नंबर 4115, बाप मन ला युबाहु लहू। तर्जुमा होता जिनकी लोग परवाह नहीं करते, जिनकी परवाह न की जाए। हदीस नंबर 4115, अन मुआज़ इब्न जबल क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उख़बिरुका अन मुलूकिल जन्नह। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सहाबा के दरमियान बैठे और सहाबा से फरमाया, आका ने, ऐ मेरे सहाबा की जमात, क्या मैं तुम्हें जन्नत के बादशाहों की खबर न दूं? जन्नत में बादशाहत किनकी चल रही है? कौन जन्नत में बादशाह होंगे? किनकी मानी जाएंगी, किनका हुक्म चलेगा? अला उख़बिरुका अन मुलूकिल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत के बादशाहों की खबर न दूं? कुल तो बला। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, जरूर जरूर जन्नत के बादशाहों के बारे में बताया। काला रजुल ज़ईफ़ुन, कहा जन्नत के बादशाह होंगे कि दुनिया में तुम देखोगे तो ज़ईफ़, मुस्तज़अफ़ुन, नातवा हड्डियां दिखेंगे, जिसमें का पेट फंसा हुआ, ज़ुतिम्रैन, लिबास फटे पुराने बोसीदा, लिबास पुराने बोसीदा, ला युबाहु लहू, जिनकी लोग परवाह नहीं करते, लोग दीवाना पागल मजनून समझते हैं। ला अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा, मगर मकाम वही है कि अल्लाह पर एतमाद करके कसम खा ले, अल्लाह उनकी कसम को पूरा करेगा। ये हदीस का शायद इस जुमले पे आपने तवज्जो नहीं दी, जन्नत के बादशाह। इस हदीस को समझाने के लिए बस एक छोटा सा वाकया बताऊंगा। बगदाद का माहौल है, हारून रशीद खलीफा वक्त है, बेगम जुबैदा के साथ सैर के लिए निकलते हैं। वक्त का एक दीवाना मजदूब रेत के टीले पर बैठा हुआ है, रेत की झोपड़ियां बना रहा है। दुनिया बहलुल दाना कहती है, नाम बहलुल दाना, हरकतें नादानों की तरफ। ला युबाहु लहू, लोग परवाह नहीं करते, शहर से बाहर। पूरी हदीस का जोग्राफिया उसी में आ गया। ज़ईफ़ुन, कमजोर भी नजर आते हैं, मुस्तज़अफ़ुन, नातवा है, ज़ुतिम्रैन, लिबास फटे पुराने बोसीदा, लोग परवाह नहीं करते। बगदाद से बाहर रेत के टीलों पर बैठे हैं और वो रेत के कूदों को जमा करके झोपड़ियां बनाते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियां बना के रखते हैं। जुबैदा ने देखा बग्गी में सैर कर रहे हैं, हारून रशीद से कहती है कि बग्गी रुकवा दीजिए। बग्गी रुकी गई, जुबैदा उतरती है। उस वक्त की टनटनाहट सुननी थी जुबैदा। आने के बाद बुजुर्ग के करीब आई, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। वो हजरत बुजुर्ग जो थे बहलुल दाना, अपने काम में मसरूफ है, बगैर सर उठाए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मलिका कहती है, हुजूर आप क्या कर रहे हैं? फरमाते हैं कि देख नहीं रही है, जन्नत के महल ताबीर कर। तो जुबैदा खुश अकीदा थी, आज का आप ही होता, कहते देखो पागल है ये, मट्टी के टूटे बना रहा है जो जमीन पर और जन्नत के महल बता रहा है। लेकिन वो खुश अकीदा सुनती थी। पहले कि हुजूर जन्नत का महल मुझे भी अता कर दीजिए। जुबैदा फ्री में नहीं देंगे, अगर जन्नत का महल चाहिए तो खरीदना पड़ेगा। कहा हुजूर कीमत देने के लिए तैयार, बताया क्या कीमत है? फरमाया 1 दिरहम, चांदी का 1 सिक्का। जुबैदा ने 1 रुपए का निकाला सिक्का, हजरत बहलुल दाना की हथेली पर रख दिया। बहलुल दाना ने सिक्का लिया और वो जो झोपड़ी एक बनाई हुई थी उसको आगे कैसा खसका के उसको तोड़ दिया, कहा जा ऐ जुबैदा ये महल जन्नत का तेरा हुआ। बात खत्म हो गई, महल पर लौट आए। हारून रशीद जुबैदा से कहते हैं कि मलिका, एक फकीर को, एक दीवाने को 1 रुपया देके जाया कर दिया, किसी गरीब मिस्किन को देती कुछ काम आ जाता। वो रुपये की कदर क्या जाने, कुछ देर हथेली पे उठा लेना, खेलेगा, फेंक देगा। जुबैदा कहती है, अमीरुल मोमिनीन जाने दीजिए, हमारे पास तो अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, 1 रुपये की क्या मिली। बात खत्म हो गई। रात का वक्त आता है, हारून रशीद अपने ख्वाबगाह में अपने नींद के कमरे में सो रहे हैं। रात में ख्वाब देखते हैं कि जन्नत का एक माहौल है और ये जन्नत की सैर करते करते आगे बढ़े, एक महल के करीब पहुंचे। महल के सदर दरवाजे पे लिखा था कसरे जुबैदा, जुबैदा का महल। साथ में कोई 2 सिपाही खड़े हुए पहरा दे रहे, गोया फरिश्ते वो पहरेदार है। और उसी करीब पहुंचे, कहा कि भाई क्या हमारी बेगम जुबैदा जो हमारी दुनिया में बेगम थी उसी का महल? कहा आपने सही पहचाना बादशाह वक्त, ये आप ही की बेगम जुबैदा का महल। कहा भाई हमें इजाजत दीजिए, हम अंदर जाए, आपकी बेगम से। कहा नहीं, वो सब रिश्ते नाते दुनिया में थे,
یہاں یہ مالک اسماعیل بن عبیدہ جب تک ہم ملکہ سے اجازت نہ لے لے آپ محل میں داخل نہیں ہو سکتے، ٹھہرے ہم اجازت لے کر آتے۔ خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے وہ بات کا معاملہ اجازت، مگر یہ تو بتاؤ کس عمل کی بنیاد پر میری بیگم کو یہ محل دیا گیا؟ کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ امیر المومنین کسی عمل کی طرف رب تبارک و تعالیٰ نے توجہ نہیں فرمائی، بلکہ یہ تو وہ محل ہے جو بہل الدانا نے 1 روپے کے سکے میں زبیدہ کو عطا کیا۔ خان رشید کی ان کو یہ ہڑبڑا گئے، رونے لگے، کہا کہ ہم تو ایک دیوانہ سمجھ رہے تھے، پاگل سمجھ رہے تھے، مگر یہ تو فردانہ نکلا، اللہ کا ولی نکلا۔ زبیدہ کو بیدار کیا، کہا زبیدہ تم کامیاب نکلی، ہم ناکام ہوئے۔ کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ ساری داستان سنائی۔ کہا چلو ابھی اس فقیر کو تلاش کریں۔ اب فقیر کو تلاش کرنے نکلے، مگر حضرت بہل الدانا کا پتہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیوانوں کی کوئی ایک جگہ ایک منزل نہیں ہوتی، بلکہ میں اس وقت پہ ایسے موقع پہ جملہ کہتا ہوں کہ دیوانے وہ ہوتے ہیں خدا کی یاد کے، دیوانے یہ مجذوبین وہ ہوتے ہیں یہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں آبادیاں بسا دیتے ہیں، اور جہاں سے یہ ناراض ہوتے اڑ جاتے ہیں وہاں سے آبادیاں ویران ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہ آبادی کے محتاج نہیں ہوتی، آبادی ان کی محتاج ہوتی ہے۔ اب بہرحال ان کو تلاش کر رہے ہیں، ایک دن پورا گزر گیا، بہل الدانا کا پتہ نہیں چلا۔ دوسرا دن تلاش کیا، دوپہر کے وقت بہل الدانا ایک ٹیلے پہ ڈلا ہے، وہی مٹی کے کودے ہیں، وہی مٹی کا ٹیلا ہے، بہل الدانا وہی اس طرح جھوپڑیاں بنا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا، خوش ہو گئے، بکری سے اٹھ کے سلام کیا۔ حضرت نے پھر اسی طرح جواب دیا، کہا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا دیکھتا نہیں بادشاہ، محل بنا لے جائے۔ کہا حضور ایک محل ہمیں بھی عطا کر دیجئے، کہا قیمت ہی نہیں ہوگی۔ کہا حضور قیمت دینے کے لیے فقیر تیار ہے، بتائیں کیا قیمت ہے؟ کہا بادشاہ اس محل کی قیمت تیری پوری حکومت۔ کہا حضور تعجب کی بات ہے، پرسوں کے روز آپ کی کنیز آپ کی خادمہ ملکہ عالیہ نے آپ ہی سے ایک محل خریدا، 1 درہم میں آپ نے محل فروخت کر دیا، اور آج 1.5 دن میں اتنی قیمت بڑھ گئی۔ کیا حالت یہ ہے کہ آپ جو ہے پوری حکومت مانگ رہے ہیں؟ بہل الدانا جواب دیتے ہیں کہ اے بادشاہ سنو، تیری بیوی کو 1 درہم میں جو محل دیا گیا تھا، اور تجھے سے حکومت کا مطالبہ، فرق یہ ہے کہ وہ بغیر دیکھے اس نے سودا کیا تھا، تو محل دیکھ کر آ رہا ہے۔ تو اس واقعے سے تو باتیں پتہ چلی کہ اللہ کے یہ مذہبین اولیاء وہ ہوتے ہیں جو چلتے زمین پر ہیں لیکن سودے جنت کے کیا کرتے ہیں، جنت کے سودے لوگوں کو کروایا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اولیاء اللہ کی جماعت وہ ہوتی ہے کہ جو بغیر آزمائے ہوئے ان کے ہاتھوں پر عقیدت کے سودے کر دیا کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو آزمائشوں میں پڑتے ہیں، یہاں بھی آزمائش میں پڑتے ہیں وہاں بھی آزمائش میں پڑتے ہیں۔ اولیاء کی محبت یہ ہے کہ جس کو دلیل نہیں، محبت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، عشق کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت کا ہونا شرط ہے۔ تو بہرحال یہاں مجذوبین پر بھی اس کا ایک اعتراض تھا، بلکہ یہاں تک اعتراض ہے، آپ کو حیرانی ہوگی کہ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے، چلیے یہ تو عام ولیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کو سلطان الہند پر بھی اعتراض ہے، اور شاید اس لیے ان کو سلطان الہند پر اعتراض ہے کہ یہ یہودوں کی نسلوں کے ہیں، یہودیوں کا مشن بڑھانا چاہتے ہیں، تو ان کو پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ یار غریب نواز نے اتنا اسلام پھیلا دیا اور آج ان کے کروڑوں اربوں عقیدت مند ہے، تو ہمارا پھر وہ کفر کا مذہب کیسے چلے گا؟ تو جس نے اسلام لایا اس کے خلاف بولو، اس سے دشمنی کرو تاکہ اس کی عقیدت دور ہو جائے دلوں سے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنی طرف جذب کر سکے۔ تو اب ایسی باتیں کی گئی، ذرا سنیے آپ۔ یہ ایک صاحب ہے جلال الدین جو ثابت مولانا جلال الدین قاسمی صاحب ہے، ذرا سنیے۔ خواجہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ درحقیقت جنوبی ایران کے ایک علاقے سیستان کے اندر پیدا ہوئے سن 536 کے اندر، اور انتقال ان کا ہوا سن 635 کے اندر۔ اچھا یہ چلے مکہ آئے، اور مکہ سے مدینہ آئے، اور ان کے جو پیر تھے عثمان ہارونی، مرشد ان کے عثمان ہارونی، جب مدینہ آئے تو ان کے پیر نے کہا دیکھو یہ سامنے نبی کی قبر ہے، سلام کرو، سلام بھیجو۔
कायदा होता है ना, पीरान भी पढ़ मुरीदा भी पढ़ा, फिर लोग कहीं उठते हैं मुरीद लोग को उड़ा देते हैं। कहा कि सलाम करने बच्चे, कहा कि सलाम वालेकुम या सय्यदुल मुरसलीन, सलाम हो तुम पर है सय्यदुल मुरसलीन। कब्र से आवाज आई वालेकुम सलाम या सुल्तान हिंद। पीरा नबी पढ़ मुरीदा भी पढ़ा, फिर लोग नहीं उठते हैं मुरीदों को उड़ा देते या सुल्तान हिंद। अच्छा, कहां तक मामला है? कब्र से जवाब आने का बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए कि बात हदीस के खिलाफ है। हदीस तीसरा, हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह इस हदीस का कैसे किया मुतबाइन कर रहा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन तमाम और आगे आदम का सरदार और सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। इसका मतलब क़यामत से पहले, सूरह इसराफील से पहले आपकी कब्र फटेगी ही नहीं, और जब कब्र फटेगी ही नहीं तो जवाब बाहर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वाक्य बनाया हुआ है, मनगढ़ंत है। आप अपने नस्ल दर नस्ल अपने बाप दादाओं से यही सुनते आ रहे कि सरकार गरीब नवाज रोज़े रसूल पर हाजिर हुए, सलाम किया, रसूलुल्लाह का जवाब आया, हुजूर ने गरीब नवाज को हुक्म दिया कि जाओ हिंदुस्तान तबलीग करो। मैंने भी अभी यही बयान किया। ये कहते हैं ये वाक़या गढ़ा हुआ मन गढ़त है। वजह क्या है कि हदीस रसूल के खिलाफ है। हदीस क्या पेश की इन्होंने? वही वहाबी वाला अकीदा। वजह ये है कि जिनको ये मानते हैं ना अपना बड़ा, इब्न तैमिय्या रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं। बल्कि इब्न तैमिय्या ने तो माज़अल्लाह किताबुल वसीला जो किताब लिखी है उसमें ये तक लिखा कि हुजूर की कब्र पर जो ये बास सूफिया दावा करते हैं कि हम गए सलाम किया, कब्र से हुजूर की आवाज आई, ये झूठे सूफी होते हैं। बास कहते हैं कि कब्र फटी, हुजूर कब्र मुबारक से तशरीफ लाए, मुलाकात की। ये झूठे मनगढ़ंत किस्से गढ़ने वाले झूठे सूफी है। हुजूर अपनी कब्र से नहीं आ सकते, हुजूर की कब्र से आवाज नहीं आ सकती, बल्कि वो शैतान होता है जो हुजूर की आवाज में जवाब देता है। ये किताब मौजूद है मेरे पास। जब इनके पढ़े ने अकीदा बनाया तब उस अकीदे को निभाने के लिए छोटे भी चल पड़े, तो पूरी तारीख का ही इनकार कर दिया कि गरीब नवाज को ना कोई कब्र से आवाज आई जवाब की, न तबलीग का हुक्म हुआ, कहानी बनाई भी, बल्कि मामला क्या है, फारसी का एक मकौला और एक उन्होंने जुमला पढ़ लिया कि पीर लोग नहीं उड़ते, मुरीद लोग उनको उड़ा देते। और फिर दलील कहती कि हदीस पाक में हुजूर फरमाते क़यामत से पहले सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी, मैं कब्र से बाहर आऊंगा, सबसे पहले मैं हश्र के मैदान में हाजिर होऊंगा। तो जब कब्र को फटेगी आखिरत के बाद क़यामत के दिन, उससे पहले कब्र फटेंगे नहीं, तो उससे पहले जब कब्र नहीं फट सकती तो आवाज नहीं आ सकती। यानी मारे ईट कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, हाल मकीने कुंभा जोड़ा वाली बात। मौलवी साहब वो एक मकसूद बात है, मकसूद ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुसूसियात अपनी बता रहे कि क़यामत के दिन सारे अव्वलीन और आखिरीन सारे मुर्दे उठाए जाएंगे, और उन तमाम मरने वालों में जो कब्र से उठेंगे सबसे पहले मैं अपनी कब्र से बाहर तशरीफ लाऊंगा। उससे ये कहीं उस हदीस से ये साबित ही नहीं होता है कि उससे पहले हुजूर कब्र से नहीं आ सकते या हुजूर की आवाज कब्र से बाहर नहीं आ सकती, ये नहीं साबित होता। बस एक रिवायत पे सुनाऊंगा, रिवायत बहुत सारी है लेकिन वक्त नहीं है। रिवायत क्या है? रिवायत ये है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है। रावी कौन है? मौला कायनात। और हजरत अली कहते कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया तो अबू बकर सिद्दीक ने मुझे बुलाया और कहा कि अली मेरी वसीयत यह है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो गुस्ल दिया जाए, कफन पहनाया जाए, और मेरी ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह के रोज़े में मुझे दफन किया जाए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके लिए इजाजत तलब कर लेना। अगर इजाजत मिले तो दफन करना, इजाजत ना मिले तो दफन मत करना। हजरत अली फरमाते हमने वसीयत के मुताबिक वैसा ही अमल किया, गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई गई और उसके बाद हम जनाजा लाए। हजरत अली कहते मैं वो पहला फर्द था जो सबसे आगे आया, हुजूर का रोज़ा रसूल का दरवाजा बंद था और आगे के बाद मैंने रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, कुल तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा अबू बकर मुस्ताज़िन, कहा कि या रसूलुल्लाह ये अबू बकर सिद्दीक है, आपके रफ़ीक़ ग़ार है और आपकी कब्र पाक के पहलू में, आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते हैं। मौला कायनात फरमाते खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा कि रोज़े रसूल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अभी से दरवाजा नहीं खुला। वह समी तो यकूल, और मैंने ये सुना कि आका की आवाज आई। आका इरशाद फरमा रहे थे अदखिलुल हबीबा इला हबीबिही, हबीब को हबीब से मिला दो। ये हदीस नहीं मिली बेचारों को, हालांकि इसके इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर में लिखा है, इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्कुल कबीर में लिखा है
اور اگر صوفیہ کی بات کروں تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے لطائف اشرفی میں لکھا ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے مثال المیزان میں لکھا ہے، علامہ سہیلی نے اس کو اپنی کتاب جو ہے علامہ سہیلی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے سیار الاعلام النبلاء میں، امام برہان الدین حلوی نے سیرت الحلویہ میں لکھا ہے، امام عبدالرحمن جامی نے اپنی کتاب نفات الانس کے اندر لکھا ہے، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کو اپنے فتاوی عزیزیہ میں لکھا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا، مگر کسی کتاب میں ان کو نہیں آیا کہ بھائی جب ابو بکر صدیق کے لیے رسول اللہ کی آواز آ سکتی ہے تو غریب نواز کی آواز کیوں نہیں آ سکتی؟ لیکن انکار کرتا ہے